Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-muttaba, amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu nabiyul karimul matin. Wallahu salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. فإن بوجودك الدنيا قبلنا وبتعلمك علم الطوف والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محبت سے مل کے پڑھی السلام والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ صلوات والسلام آپ کے نزدیک صلوات والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك یا اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی شہروں کے مٹ گئے آباد بند ہو گئی سطوت قویل قائم کے نواز سے ہوئی وہ نواز نرد میں نظر برآمد ہو گئے ان کی پھرتی 3,000 بلبلیں گلزار میں دل میں کیا آئی کہ پابند نشیمن ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک عظیم الشان مشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری علی احمد سیامی صاحب. آپ نے کوشش کروائی آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ درس قرآن کا ہم آغاز کر رہے ہیں. ایک درد ہے دل میں وہ یہ کہ معاشرے کے اندر ہم جب غور کرتے ہیں نا بلکہ ابھی جا کر مرتقی پہ ڈاکٹر رو رہا تھا میرے ساتھ 2 قاری صاحبان تھے. میں ان کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم غور کریں صاحب ہے جتنی بھی دکانیں یا جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. جو قرآن مقدس کی ہے مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ ایک درد دل والی بات ہے. ہم غور کریں اب یہ قرآن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنتوں سے قربانیوں سے اور بہت بڑی کاوشوں سے ہمارے گھروں میں ہر گھر تک پہنچ گیا. کیوں آیا؟ یہ قرآن نے خود بتایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے. اچھا اس کے ذریعے کیسے ہم نکالیں گے؟ یہ ہم کیسے نکلیں؟ الماری میں رکھا ہو قرآن ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکتے ہیں. قرآن کو ہم صبح اٹھ کے 2 رکوع پڑھ کے پھر اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں. کیا ہم اندھیروں سے نکل آئے؟ یا ہم غور کرتے ہیں ہم جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر کوئی تاجر ہے یعنی کوئی دکاندار ہے کریانہ اسٹور چلانے والا ہے اور کوئی جو ہے یہاں ریاست صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. دیگر احباب بھی اسکول ٹیچر ہے پرنسپل ہے دیگر احباب ہیں
اب قرآن تو ہر شعبے کے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تجارت کرنے والا، وہ کیا تجارت کے اصول قرآن سے اس نے سیکھے ہوئے؟ اسے پتہ ہے کہ تجارت کے معاملات میں قرآن ہماری کہاں کہاں کیسے رہنمائی فرما رہا ہے؟ تو اگر اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ قرآن سے ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف کیسے آئیں گے؟ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مزید بھی تشریف لائیں گے، بزرگ بھی تشریف لے آئے۔ یہ دین سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ ہم سب دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے لیے یا اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ایک صحیح راستہ ہونا چاہیے، ہمیں ان راستوں کا علم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی نکالتے ہیں، اپنی طرف سے دلوں کے اندر ایک تڑپ بھی موجود ہے، اور یہ آپ سب کا آنا یہ اس تڑپ کی علامت ہے۔ کشش موجود ہے اسلام کی، اسلام کے غلبے کے لیے کڑھن موجود ہے۔ امت مسلمہ کی اس وقت جو زبوں ہے، امت پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل رو رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کے اندر اصول بیان فرما دی، اور ہم تب تک اس سے ہدایت نہیں لے سکتے جب تک ہم اسے سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، ہمارے انشاءاللہ العزیز سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یعنی ہم جب قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ میں آغاز میں قرآن مقدس کے جو بستوں پر حق ہے، میں وہ حقوق جو ہے توجہ آپ سے میری طرف۔ دنیا کا جو نظام ہے یہ تب تک آسان غائب ہے جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں یا ایک بندہ دوسرے کا حق سلب کرنے کی کوشش کرے گا تو نظام درم درم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، اولاد کے والدین پر حق ہے اور والدین کے وہ فرض ہے ادا کرنا۔ اسی طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہے، اولاد پر فرض ہے وہ عمل کرے، وہ حقوق کی ادائیگی کرے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے، دوسرے کا فرض ہے، ایک کا حق ہے۔ ذمہ داریاں اسلام نے بانٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح محلے داروں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے ہے، زوجین کے حقوق ہے۔ تب تک معاشرے کے اندر بگاڑ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم تمام لوگ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اور جہاں جہاں ہم دوسرے کا حق سلب کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، وہاں سے فتنوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں فتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان تمام حقوق میں جو میں نے مثالیں بیان کی ہے، سب سے اہم حق جو ہے ہم پر وہ قرآن کا حق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، علماء نے اس میں مختلف انداز کے بیانات فرمائے ہیں، قرآن کے جو ہم پر حق ہے وہ 7 حق میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے ایمان بالقرآن، کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ یہ پہلا حق ہے۔ ایمان کا تقاضا فقط یہ نہیں ہے
کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب مانا بس بات ختم نہیں. اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے کما حق کو ہمارا اس پر ایمان ہو, یقین کامل ہو. ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا, سچے دل سے یقین کرنا, اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان کے دو حصے ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی زبان سے بھی اس کا اقرار ضروری ہے کہ قرآن مقدس میں جو کچھ بیان ہوا میں ان پر یقین رکھتا ہوں. دل میں بھی تصدیق, دل بھی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا واللہ متم نورہ, اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا, یعنی اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. اب جب تک ہر مسلمان کے دل میں یہ بات غلبہ نہیں کر لیتی اس کا ایمان نامکمل. جب ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات گہرے انداز سے غلبہ کر چکی اور وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ اسلام میں غالب ہو کر, اسلام غالب ہو کر رہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ, محبوب علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے. اب ہم میں سے تب تک ایمان مکمل نہیں ہے اور قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک ہر بندہ زبان سے بھی اقرار نہ کرے اور دل سے بھی تصدیق رکھے. اسی طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں. اب میں مثال دے رہا ہوں ایک کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, ایمان والو جب تم آپس میں کوئی بھی لین دین کرنے لگو تو اس کو لکھو. ایمان والو جب تم آپس میں کوئی لین دین کرنے لگو اس کو لکھو اور اس پر گواہ بھی مقرر کرو. ادھر سمجھو میری طرف. اب ہمارے ہاں کتنے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, سستی کر جاتے ہیں. ایک بندہ دوسرے کو قرض دے رہا ہے یا لے رہا ہے, کچھ ایسا کر رہا ہے, ہم لکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے حکم کو کما حقہ نہیں مانا اور پھر بدلے میں کتنے بگاڑ پیدا ہوتے. لکھا ہوا ہی نہیں ہے, ویسے زبانی کلامی باتیں, جبکہ قرآن کا حکم ہے آپ لکھو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی, لا علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے, یا میں یوں کہوں کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. ہمارے جنرل صاحب بھی پچھلے دنوں آیت پڑھ رہے تھے, اپنے دفاع کے لیے پڑھی ہے لیکن خوشی ہوئی کہ قرآن تو پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میں سوچتا ہوں اگر ہم اسی بات پر عمل کرنے لگ جائیں ہمارے معاشرے سے بہت ساری بیماریاں اور مسائل اور فتنے ان کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے. کیا ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے پہلے تصدیق کرو, کہیں یہ نہ ہو کہ انجانے میں تم ایسے ہی گھمنڈ کر بیٹھو. نہیں, قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سنی سنائی بات کو ایسے اچھال دیتے. اچھا, قرآن سے دوری کا ایک یہ پہلو ہے کہ عمل کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا, فتنے بپا ہو گئے. آپ دیکھیں نا ہمارے تو عبادت گاہیں بھی سلامت نہیں ہے, مساجد سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں. یہ جوتے صرف اس لیے چوری ہوتے ہیں کہ جوتے حفاظت میں نہیں ہوتے. اگر دیگر اشیاء بھی حفاظت میں نہ ہو, مثلا موبائل ہے, اب اگر ایسا ہو نا کہ ہر مسجد میں آنے والا اپنا موبائل جیب سے نکال کر سائڈ پہ رکھ دے تو شاید کوئی موبائل باقی نہ رکھا ہو, وہ بھی چوری ہو جائے, پیسے چوری ہو جائے. جب کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی تو جوتا لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یعنی اس حد تک ہم گر گئے
ہم اللہ کے گھر میں آئے، ہمارا کردار اس حد تک گرا ہوا۔ اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا ہوتا یا ایک یقین ہوتا اور دنیا کے اندر ایک نظام قائم ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے جو قرآن نے حکم دیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کے لیے کتنی چوری پر ہاتھ کٹنا ہے، یہ بھی ایک الگ حکم ہے۔ 10 دینار، 10 چاندی کے سکے، ان کے برابر اگر چوری کوئی کرتا ہے یا اس سے زیادہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، میں ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، صرف 10 لوگوں کے اعلانی ہاتھ کٹ جائیں، چوری کا جڑ سے ختم ہو۔ ہماری قرآن سے دوری کی وجہ سے عمل کے اندر جو بگاڑ ہوا، اسی طرح آپ دیکھ لیں، بدکاری کو دیکھ لیں کتنی عام ہو گئی، عزتیں محفوظ نہیں رہی، بے حیائی عروج پر چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن کی بات پر عمل کیا جاتا، بغیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جاتے، اعلامیہ معاشرے سے یہ حرام خوری ختم ہو جاتی۔ یعنی اتنا بڑا جو جرم ہے، اس قدر اتنا بڑا جرم ہے، کوئی غیرت مند انسان، اللہ تعالی ہم سب کی عزتیں محفوظ فرمائے، ایماندار، شاید اس کی جان ہی نکل جائے ایسی چیزیں دیکھ کر۔ اتنا بڑا جرم ہے، اسلام نے کہا شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کرے، اس کو قتل کر دو، سنگسار کر دو۔ اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں، قرآن سے دوری کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آگے آ جائیں، ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارے عقائد پر حملہ ہو گیا۔ اب ہم نے کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، کوئی 2 منٹ کا کلپ بنا کر ویڈیو وائرل کر دیتا ہے، ہم اسی کو ہی عقیدہ بنا دیتے ہیں، علماء کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بچھاڑ کر دیتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں وہ یہ تو یہ بیان ہوا ہے، آپ نے تو ہمیں کچھ اور ہی بتایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پھر بھی علماء سے رجوع کر لیتا ہے نا، اس کو بھی سلام ہے۔ نہیں تو لوگ گھر میں بیٹھ کر ایک ویڈیو کا کلپ سن کر اپنا عقیدہ تبدیل کر گئے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 17ویں پارے میں ایک آیت مبارک ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فرمایا بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، توجہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ سارے مل کر مکھی یا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی یا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، والا اجتمعوا له، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔ اب ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے پلے تو اتنا بھی کچھ نہیں ہے، اور تم بھاگے پھر رہے ہو یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے، اس طرح کر رہے ہو، یا غوث ہماری مدد فرمائے، یا علی ہماری مدد فرمائے، علی کو مشکل کشا مان رہے ہو، نبی کو مشکل کشا مان رہے ہو، تم داتا کہہ رہے ہو۔ یہ دیکھو قرآن ہے، ایک بندہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، جو قرآن کی آیت اس نے پڑھ دیا، کاش کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، اس نے تو یہاں پہ آپ پر حملہ کیا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اچھا اس پر تمام عربی کے مفسرین کا اجماع ہے، ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جس نے تدعون کا ترجمہ یہ نہ کیا ہو تدعون بمعنی تعبدون، ای تعبدون، یعنی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو۔ اچھا پھر من دون اللہ، یہ ایک اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے گا، آگے ہم قرآن پڑھیں گے نا، یہ جگہ جگہ پہ یہ بات آئے گی، یہ ایک اصول ہے، جس جگہ پر قرآن میں من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے
मुकाबले में जब मैंने कहा करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, तो मैंने कोई हुजूर को अल्लाह के मुकाबले में लाया हूं? माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो कहा अल्लाह ने जो आपको कासिम बनाया, कायनात के खजानों का मालिक हुजूर, आपने खुद इरशाद फरमाया वल्लाहु यूती इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह ने खजाने मुझे दिए, मैं आगे तकसीम करता हूं। मैं तो उस तकसीम के हवाले से हाथ फैलाए हुए, अल्लाह के दिए हुए पर। आप देखिए, आप जितने अहबाब मौजूद है, क्या किसी बंदे का ये अकीदा है खुदा न खास्ता कि महबूब अलैहिस्सलाम के पास जितने भी खजाने हैं अल्लाह की तरफ से नहीं आए, हुजूर के जाती है किसी का अकीदा? हर मुसलमान का ये अकीदा है महबूब अलैहिस्सलाम के पास जितने खजाने, सिद्दीक अकबर के पास जितनी नवाज़िशात, फरूक आजम के पास, उस्मान गनी के पास, मौला कायनात के पास, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये क़यामत तक जिस जिस जिसको शान मिली अल्लाह ताला ने महबूब के तवस्सुल से अता फरमाई, रब ने अता फरमाई। अब जब हम ये मान रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे सारे मोहताज हैं, अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह ने इनको शान अता फरमाई, फिर अल्लाह का मुकाबला तो ना रहा। तो कुरान में जिसकी बात हो रही है कि वो मक्खी या मक्खी का पर भी नहीं बना सकते, वो तो अल्लाह के मुकाबले की बात हो रही। अगर हम बिल फर्ज हम ये मान लें, ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं, इससे मुराद अंबिया औलिया को ले ले, तो फिर तो कुरान में टकराव आ जाएगा। कुरान खुद फरमा रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं परिंदे बनाता हूं, यानी हाथ से मट्टी की मूरत बनाकर फूंक मारता हूं, सचमुच परिंदा बन जाता है। मादरजाद अंधे पर हाथ फेरूं तो उसको अल्लाह आंखें दे देता है। मुर्दे भी ले आओ तो हाथ फेर कर जिंदा कर देता हूं। एक तरफ कुरान कह रहा है वो मक्खी या मक्खी का पार नहीं बना सकते, एक तरफ कुरान कहता है मुर्दे जिंदा कर देते हैं। इसका मतलब है कुरान में टकराव आ गया? नहीं, कुरान में टकराव नहीं, हमारी समझ में टकराव आया। अब अगर आपने कुरान को पढ़ो किसी आलिम दीन से, तो कोई आपके सामने इस तरह का क्लिप आएगा, आप मुस्कुरा देंगे, आप उसकी हिदायत की दुआ करेंगे, आप कहेंगे अल्लाह इसको हिदायत दे, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, खुद भी गुमराह है, इसको पता नहीं कुरान का असल में मफहूम ही है। इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे हमारे सामने कुरान वाज़ेह तौर पर बयान फरमाता जाएगा। कायनात के सारे उलूम कुरान में है। हाँ, इसमें यह है कि अब मैं और आप कितनी सकत रखते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इन सारे खजानों में से कितनों तक पहुंच पाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा नूर छोड़कर जा रहा हूं, ऐसा खजाना, फरमाया ये दूध ही दूध है। फरमाया हर दौर में इस दूध से लोग मक्खन निकालेंगे, लेकिन मक्खन निकल जाने के बाद ये लस्सी नहीं बनेगा, ये दूध ही रहेगा। अगले दौर में फिर लोग मक्खन निकालेंगे, ये फिर भी दूध रहेगा, फिर लोग मक्खन निकालें, क़यामत तक लोग इसमें से मक्खन निकालते रहेंगे, ये दूध ही रहेगा। हाँ, अब उन लोगों की इस्तेताअत है वो कितना मक्खन निकाल सकते हैं। आज हमारे सामने ये दूध मौजूद है, हम इसमें से कितना मक्खन निकाल। और अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल से सच्चे दिल से इसको शुरू कर दें, सिर्फ मैं बात कर रहा था हकूक की। पहला हक ईमान बिल कुरान, क्या हक है? पहला ईमान बिल कुरान। दूसरा हक है ताजीम बिल कुरान, कुरान की ताजीम करना। अच्छा, हम तब तक कुरान से कमा हक को हु फायदा हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारे दिल में इसका कमा हक को हु अदब व एहतराम नहीं। आप देखिए ना, जितनी अहमियत देंगे उतना फायदा हासिल करेंगे। इसकी अहमियत हमारी सोच से करोड़ों अरबों दर्जे अफजल है, लेकिन हम जिस कदर अहमियत देंगे हमारे दिलों में अदब एहतराम होगा,
ہم اس قدر اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور آج بدقسمتی سے امت کے سینوں سے قرآن کی تعظیم بھی ختم ہو گئی، ختم ہوتی جا رہی۔ کیسے کیسے نمونے لوگ آئے، فتنے آئے، معاذ اللہ۔ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، حرم مکہ میں، بیت اللہ شریف کے سامنے ایک شخص کو میں نے دیکھا، جوتے شاپر میں رکھے ہوئے تھے، 4-5 لوگ اکٹھے تھے، اس نے نیچے جوتے رکھے اور اوپر قرآن رکھ کے پڑھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایسے اٹھایا تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا ما ھذا۔ میں نے کہا ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام۔ یعنی وہ اس طرح تعجب سے سوال کرنے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو اٹھایا اور میں سینے سے لگایا، میں چومنے لگا۔ تو یہ جب تک ادب تھا نا، یقین جانے امت کے اندر اس کا اثر بھی موجود تھا، اور جیسے جیسے ادب کم ہوتا جا رہا ہے، اب دیکھیں نا، ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا بچپن سے ہی، قرآن کو اٹھا کے جب جانا ہے نا، ایسے سینے سے لگانا، اس کو یوں نہیں پکڑنا۔ اور اب ہم نے دیکھا کئی اسٹوڈنٹس حضرات ایسے پکڑ کے چل رہے، ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا تھا، سکولوں کے اندر قرآن کا ترجمہ لاگو کیا، لیکن شاید کہیں ہو کہ پڑھانے والا کوئی ایسا ملا ہو جو پڑھا سکتا ہو، یہ تو فارمیلٹی کے طور پہ چل رہا ہے۔ اور وہاں بھی ادب نام کی چیز باقی نہیں رہی، الا ماشاء اللہ کہیں کسی نے حفاظت کی۔ میں عموم کی بات کر رہا ہوں، ادب ختم ہو گیا۔ تو یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن سیکھنا، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے اور ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ اچھا، میں اگر یہاں علماء سے ہٹ کے، علماء میرے سروں کے تاج ہیں، ان کی تشریف آوری کی بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ آپ احباب، اگر میں کسی سے کہوں کہ مجھے قرآن تھوڑا سا سنا دے، شاید ہی ہو کوئی بندہ جو قرآن کو اسی انداز سے پڑھتا ہو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، شاید ہی کوئی بندہ ہو، نہیں تو ہمارے لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ یقین جانے موسٹلی لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمتا، تا پر زبر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشا، تا پر زبر کی بجائے کوئی پیش پڑھ دے غلطی سے، انعمتو، اس کا ترجمہ بنے گا ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ صرف زبر کی بجائے پیش آ گیا، آپ دیکھیں ایمان سے کفر کی طرف چلا گیا۔ ہم پتہ نہیں کتنی کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس سے اگلی ایک مثال دوں آپ کو، ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ میں نے پڑھا الحمد، یہاں ہا ہے حمد میں، اس کا مطلب ہے مطلق حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ الف لام استغراقی آیا یا جنسی، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے تمام تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حمد کی جگہ حمد پڑھ دیتا ہے، ہا کی جگہ ہاں پڑھ دیتا ہے، اور ہمارے ہاں موسٹلی لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ معاذ اللہ تمام آگ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس حد تک ترجمہ تبدیل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم بالقرآن والا حق ہم نے ادا نہیں کیا، رسم سمجھا، رسم کے طور پہ پڑھا۔ اب صبح کے ٹائم ہمارے ہاں مساجد میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل ہوتے ہیں ان کے پاس 30 منٹ،
یا 35 منٹ. ایک استاد ہوتا ہے پڑھانے والا, بچے ہوتے ہیں 100 یا 50 یا 60. مجھے ایمانداری سے بتائیں, ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہیں, سر بھی ٹیچر ہے, ایک استاد آدھے گھنٹے میں یا 35 منٹ میں 60 70 100 بچوں کو سبق پڑھا سکتا ہے؟ ہم کیسے مطمئن ہیں؟ سارے مطمئن ہیں, ہر بندہ مطمئن, پڑھانے والے مطمئن, پڑھنے والے مطمئن, والدین مطمئن, مسجد انتظامیہ, پورا معاشرہ مطمئن ہے. کیوں؟ اچھا, اگر بالفرض وہ 35 منٹ کا جو ٹائم تھا استاد نے بڑھا دیا, گھنٹہ چلا گیا, والدین آ جائیں گے بلانے کے لیے, بچے کو اسکول میں دیر ہو رہی ہے, جلدی بھیجیں. آپ کے سبق نہیں ہوا, وہ کہے گا کوئی بات نہیں ہوا تو بھیجتے, دیر ہو رہی ہے, جلدی بھیجیں. اس کا مطلب ہے ہم نے تعلیم بالقرآن والا حق ادا ہی نہیں کیا, ہم نے اس کو اپنا فریضہ سمجھا ہی نہیں. اور آج تک اس پر ہمارے علماء کو بھی سر جوڑنا چاہیے تھا, جو کہ ہم نہیں بیٹھتے. ہماری مساجد کی انتظامیہ کو بھی سر جوڑنا چاہیے, والدین کو بھی سر جوڑنا چاہیے, میرا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. یعنی خود ہی سوچ لے, 30 منٹ میں 30 بچے بھی نہیں پڑھ سکتے. استاد سنے گا پھر پڑھائے گا. یہ بھی ممکن ہے بچہ جب سنانے کے لیے آیا اس کو یاد ہی نہ ہوا ہو. یہ کون سا ہوتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر ان کے لیے الگ سے کوئی ٹیوشن رکھی گئی ہے کہ سبق وہاں یاد کر کے پھر جائے گی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے لیے اس پر ہم تعلیم بالقرآن والا حق ادا کریں, فارمیلٹی کو چھوڑ دیں یار. کوئی الگ ٹائم بنائے, استاد صاحب سے آ کے ٹائم لے, صبح ٹائم نہیں, ظہر کے بعد کا ٹائم لے لیں, مغرب کے بعد کا لیں, عشاء کے بعد کا لیں. استاد صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ نے کیا ٹیوشن کے لیے آ جائیں, ادھر ہی بچے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے, میں آپ کو ٹیوشن دے دیا کروں گا, آپ کی بھی ضروریات ہے, باقی کاموں کے لیے بھی تو ہم چل رہے ہیں. آپ قرآن کا حق ادا کریں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میرے 2 بچے اسکول پڑھتے ہیں, ایک 2 کلاس میں اور ایک نرسری میں. جس اسکول میں جاتے ہیں نا وہ میرے دوست بھی ہیں, اور میرے پاس قرآن کا ترجمہ بھی وہ پڑھ رہے ہیں. بہت اچھا اسکول ہے, اچھی فیس ہے, لیکن وہ میرے بچوں سے فیس نہیں لیتے. اور صرف میرے ساتھ نہیں, کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کا یہ اعلان ہے, کوئی بھی عالم دین یا امام مسجد کا بچہ آئے گا تو میں فیس نہیں لوں گا. اچھا, سیکنڈ ٹائم میرے بچے ٹیوشن بھی پڑھنے جاتے ہیں. ایک گھر میں جاتے ہیں, جو بیٹی پڑھاتی ہے اس نے قرآن مجھ سے پڑھا ہوا ہے, وہ بچی بھی فیس نہیں لیتی. یہ اسکول پڑھنے کے لیے میرے بچے جاتے ہیں. میرا اپنا مدرسہ ہے, مدرسے میں ہم 8 استاد پڑھاتے ہیں. اس مدرسے میں طلباء بھی تقریباً 30 سے زائد ایسے طلباء ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں, یعنی اتنی صلاحیت ہے ان میں. تو میں نے اپنے ہی ایک استاد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے میرے بچوں کو مغرب کے بعد, ویسے وہ کلاس کے ٹائم بھی بیٹھتے ہیں, مغرب کے بعد بطور ٹیوشن قرآن پڑھانا ہے, اور میں اس کو وظیفہ دیتا ہوں, ایک معقول وظیفہ میں دیتا ہوں. میرے دل میں یہ ہے, میں اصل میں تربیت کر رہا ہوں کہ میں اسکول کی تعلیم کو اتنی ویلیو نہیں دیتا, اس لیے وہ میرے بچے فری پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم کی بڑی ویلیو ہے. جو استاد ٹائم دے گا میں اس کو پیسے بھی دوں گا. وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے, اور وہ ٹائم جس ٹائم وہ پڑھاتا ہے نا, وہ ٹائم بھی اس کی ذمہ داری ہے مدرسے میں پڑھانا, اس کا الگ وظیفہ ہے اس کا. لیکن میرے 2 بچوں کو پڑھانے کا الگ وظیفہ ہے. یہ صرف ترغیب کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اسکول میں دینے کے لیے میں واقعی غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہ ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, لیکن قرآن کے لیے میں پوری کوشش کروں گا, میں پیسے نکالوں, اس لیے کہ قیامت والے دن میں کم از کم اتنا تو عرض کر سکوں کہ میں اپنی حلال کی کمائی میں سے کوشش کرتا تھا اپنی اولاد کے لیے تعلیم بالقرآن والا حق ادا کرنے کے لیے میں پیسے دیتا تھا. میری یہ کوشش تھی. یہ ایک مزاج بن جائے نا ہمارا. ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہر بندہ
اپنی استطاعت کے مطابق ایک رکھ لے کہ جو استاد میرے بچوں کو پڑھائے گا لیکن اچھا پڑھائے. آپ کا حق ہے آپ سنیں، بچوں سے سنیں قرآن، آ کر استاد صاحب کے پاس بیٹھے، میرے بچے نے کیا پڑھا ہے ذرا سنائیں. آپ ایک شرط بھی رکھ سکتے ہیں، میرا بچہ ایسے پڑھے جیسے عرب کے قاری پڑھتے ہیں. ایسا قرآن ہے. یقین جانے آپ کی جستجو ہوگی آپ کا بچہ پڑھے گا. آپ کا بچہ پڑھے، آپ کہیں یار، ہم کہتے ہیں نا جی میرے سسر پاک مجھے 2 دن پہلے بتا رہے تھے دانش اسکول میں 3 مرتبہ اپنی بچی کے ایڈمیشن کے لیے میں کوشش کر چکا ہوں، ایڈمیشن نہیں ہو رہا، 3 سال ہو گئے. کہتے 22,000 منتھلی فیس بھی دینے کے لیے تیار ہوں، سفارشیں بھی کروا رہا ہوں، ایڈمیشن نہیں ہو رہا. کہ ان کی جو شرائط ہے اس پر میری بچی یعنی وہ جو ان کی ٹیسٹ ہے وہ پورا نہیں کر پاتی، پاس نہیں ہو پاتی. 22,000 روپے فیس. یہ لاہور کی میں بات نہیں کر رہا، لاہور میں تو بہت مہنگی، یہ میں ضلع مظفر گڑھ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اتنے پیسے آپ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ معیار بڑا ہے. آپ دیکھیں نا، معیار تلاش کرنے کے لیے آپ نکلے ایک چھوٹے سے غریب شہر کے اندر بھی آپ 20-22 ہزار ماہانہ دینے کے لیے تیار ہیں. قرآن کا کوئی معیار نہیں ہے. ہم نے کوشش ہی نہیں کی، کبھی غور ہی نہیں کیا. میں دعوے سے کہتا ہوں شاید آپ کے شہر میں اس وقت ممکن ہے بندے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، ممکن ہے اگر موجود نہیں ہے ایسا بندہ جس قاری کی طرز لہجہ آپ کو پسند ہے، اگر بالفرض یہاں بندہ موجود نہیں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آپ ضرورت کے لیے آگے بڑھے، سال بعد آپ کو یہاں بندہ ملے گا. یہاں انہی کاریوں میں ایسے بندے پیدا ہو جائیں گے. ضرورت ایجاد کی ماں. آپ آگے بڑھے، آپ یہی ضرورت رکھیں مجھے لہجہ چاہیے، آپ بتائیں استاد صاحب کتنا وظیفہ چاہیے، اتنے اس ٹائم کا، لیکن میرے بچے کو اس لہجے میں پڑھانا ہے، میں 10,000 دینے کو تیار ہوں، میں 20,000 دینے کو تیار ہوں، میں 40 بھی دینے کو تیار ہوں. میں نہ کسی گھر میں پڑھانے کے لیے نہیں جاتا، یہ میرا شروع سے ایک اصول رہا ہے. مجھے بڑی آفرز ہوئی. ایک بندہ تھا کافی پہلے، 10 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مسجد میں امام تھا تو انتظامیہ کو اس نے کہا کہ قاری صاحب مفتی صاحب کو کیا میرے گھر میں پڑھا دیا. انتظامیہ کے جو صدر تھے کمیٹی کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ فلاں نے کہا ہے. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر میں بھیج دے، مسجد میں بھیج دے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سمجھے ہیں میں کس کا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا میں سمجھ چکا ہوں. اچھا، مجھے کہنے لگے کہ وہ انہوں نے یہ بھی اگلی بات بھی سنے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے نا وہ 10,000 روپے میں ان کو دیتا تھا. وہ کاروباری بڑا نامور بندہ تھا، یعنی یہ 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا پہلے کی بات. اس نے کہا جی میں 10,000 روپے دیتا تھا، مفتی صاحب جتنے کہیں گے میں دے دوں گا. اس وقت میری مسجد میں جو میرا وظیفہ تھا وہ 15,000 روپے مانا تھا. میں نے ان کو کہا میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ جو مرضی ہو. میں یہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، لیکن میں ان اساتذہ جو یہاں تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا اگر کوئی ایسی جگہ ہو آپ جائیں پڑھانے کے لیے. ہاں، ان لوگوں کو قرآن کی اہمیت ضرور بتائیں. آپ ایسے نہ جائیں، آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ میں بالکل آپ 1,000 روپے ہی دے دیں، آپ اس طرح نہ جائیں. ان کو اہمیت بتائیں ضرور، لیکن اس انداز سے معیار قائم کریں. میں اساتذہ سے بات کر رہا ہوں، قرآن ہمارے بچے پڑھیں تو سننے کو دل کرے، مزہ آ جائے. تو بہرحال یہ تیسرا حق ہے قرآن کا ہم پر، تعلیم بالقرآن، رسمی نہیں. میں نے جیسے وضاحت کی قرآن خوبصورت پڑھے، اچھے انداز سے پڑھائے. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے تعلم بالقرآن، ہر بندہ استطاعت کے مطابق قرآن پڑھائے. ہر بندہ، یہ قرآن کا حق ہے. جو قرآن کو ماننے والا ہے استطاعت کے مطابق وہ قرآن کو پڑھائے. تعلم بالقرآن. اچھا ایک بات ہے، اب ایک ٹیچر ہے وہ اسکول چلا رہے ہیں، وہ خود پڑھا نہیں سکتے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے،
یا وہ اتنے اچھے قاری نہیں ہیں، وہ تعلم بال قرآن والا حق کیسے ادا کرے؟ ہاں، بڑا خوبصورت راستہ ہے۔ بے شمار ہمارے مدارس ہیں جہاں فی سبیل اللہ غریبوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ آپ ایک بچے کو گود لے لیں، تعلم بالقرآن والا فریضہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ مثلا ایک بچے کا، جو بچے مدارس میں رہتے ہیں نا، ایک نارمل خرچہ جو ہے نا ایک بچے کا 6,000 سے 7-8 ہزار روپے تک ماہانہ۔ آپ ایک بچے کا خرچہ اٹھا لیں، آپ مہینے کا نہیں 15 دن کا اٹھا لیں، استطاعت ہے 2 بچوں کا اٹھا لیں، 10 کا اٹھا لیں، استطاعت کے مطابق ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ میں تعلم بالقرآن والا فریضہ ادا کر رہا ہوں، میں خود نہیں پڑھا سکتا، میں اپنے ذریعے پڑھوا رہا ہوں، قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو یقین جانے پھر ہم سب مجرم ہیں، جو ادا نہیں کر رہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 4۔ 5واں حق ہے تفہیم بالقرآن، قرآن کو سمجھنا، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ حق ہے امت کی اکثریت نے جان بوجھ کر اس کو ترک کر دیا۔ ٹائم ہوتا ہے پھر بھی ہم نکالتے نہیں۔ اب اگر کہیں نا بھی ٹائم نہیں ہے، میں لاہور سے سفر کر کے آیا، یقین جانے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں واقعی بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ٹائم نکالنا یہ میرا فرض ہے اور میں ٹائم نکال کے آ گیا ہوں، میں بڑا ایزی ہوں۔ یہ میرے دوست ہیں، ان کی اپنی محبت ہے، انہوں نے اور بھی میرے اوپر جو ہے نا وہ شرط رکھی کہ رات بھی ادھر ہی رکنا ہے، صبح جانا ہے۔ تو میں یہ ان کی محبت یا میری محبت وہ ایک الگ ہے، لیکن میں آیا تفہیم بالقرآن کے لیے۔ اور میں اس موقع پر مولانا قاری علی احمد سیالوی صاحب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی اور آپ کے دوستوں کی یہ کاوش، انہوں نے فلیکسیں بنوائی، میں نے ان سے نہیں پوچھا آپ نے پیسے کہاں سے لیے، انہوں نے لگوائی، آپ سب آپ کو دعوت دی۔ ایک بات میں اس موقع پر یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، تھوڑا سا نا ہم رسموں کو تبدیل کریں، مزاج بدلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا اس محفل میں لنگر کا اہتمام نہیں کرنا، لنگر نہیں بنانا، ہم لنگر کے چکروں میں یقین جانے جو اصل کام ہے وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ آج لنگر بنے گا، 1 دیگ یا 2 دیگیں، کہاں سے ہم پیسے اکٹھے کریں، اگلے مہینے ہو سکتا ہے پیسے نہ ہوں، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم چھوڑ دیں گے درس قرآن؟ نہیں۔ میں نے ان سے ایک بات کی، اگر لوگوں کا ذوق ہوا ہم 1 ماہ کے بجائے ہم 15 دنوں پر لے آئیں گے، اور نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک، اور قرآن کو سمجھیں گے۔ جس جگہ پر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کہیں یہ ویسے انہیں ترجمہ کر دیا، یہ ہماری کلاس ہوگی، آپ نے سوال بھی کرنا ہے، اور میں گزارش کروں گا کوئی ایک وائٹ بورڈ کا بھی اہتمام ہو، ہم جب سبق پڑھیں گے تو اس آخر میں ترجمہ میں لکھ بھی دوں گا تاکہ کوئی اپنے پاس محفوظ کرنا چاہے، بڑے آسان الفاظ میں لکھوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں تراجم جیسے کنز الایمان، کیا شان ہے کنز الایمان، وہ واقعی ایمان کا خزانہ ہے، لیکن الفاظ مشکل ہے، ہمارے جیسے کم علم لوگ سمجھ نہیں پاتے بعض الفاظ، ہم اس کو آسان الفاظ میں، سال الفاظ میں لکھیں گے تاکہ ہر بندہ سمجھے۔ اور یہ محفل نہیں ہے، یہ کلاس ہے، ہر بندے کو حق ہے وہ سوال کرے، اور آخر میں ہم سوال و جواب کا ویسے بھی ٹائم دیں گے، دوران تدریس بھی آپ کو حق حاصل ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذوق رکھنا ہے، کوشش کریں، یہ کوشش سے ہوگا، یہ نہ ہو کہ میں اتنا سفر کر کے آؤں اور میرے آگے 10 بندے بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں نے کوشش، 10 بندے بیٹھے ہوں گے میں ان کو پڑھاؤں گا، بندے 2 بھی ہوں گے تو میں پڑھاؤں گا، لیکن کم از کم ہم خیال کریں یار اتنا بڑا شہر ہے بچے کی، جہاں میرا خیال ہے 30-40 ہزار ووٹ ہے اس آبادی کا، تو اتنی آبادی میں اگر اتنے سے لوگ ہوں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ کوشش کریں سارے اس مسئلے میں 10 تو بازو بنے۔ میرے استاد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی اس کام کی کہ آپ نہ قرآن پر کام کریں، اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر نہ
ہم سچ کریں تو ہمارے اہل سنت میں سے کسی نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر بیان کر کے اپلوڈ کیا ہوا، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ یہ کام میرے استاد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی، میں نے کام شروع کیا، الحمدللہ 2 دن بعد ہمارا آدھا پارا ہو جائے گا، تقریباً 25 اسباق ہمارے آ گئے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خواہش ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ہم نے عام کرنا، یہ خواہش ہے، اور میں اسی نیت سے آیا ہوں۔ اور مجھے استاد صاحب نے فرمایا اپنے نام کے ساتھ آپ اور کچھ نہ لکھیں تو یہ لازمی لکھیں داعی قرآن، کہ قرآن کی طرف بلانے والا۔ اور میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ سب داعی قرآن بن جائیں، قرآن کی طرف بلانے والا۔ یار یہ نام، یہ لفظ اگر ہمارے نام کے ساتھ ہو گیا نا، پکا پے واسط مختص ہو گیا، واللہ بخدا قبر میں بھی حشر میں بات بن جائے، بات بن جائے۔ آپ کو لوگ پکارنے لگے داعی قرآن، قرآن کی طرف بلانے والا، قبر میں بھی کہا جائے بھی داعی قرآن آیا، مزہ نہیں آ جائے گا؟ قیامت والے دن کہا جائے یہ داعی قرآن جا رہا ہے، مزہ آ جائے گا۔ ہر بندہ داعی قرآن بنے، قرآن کی طرف بلانے والا۔ جتنے احباب موجود ہیں ہر بندہ یہ کوشش کرے میں کم از کم 10 لوگوں کو لے کے آؤں، میں دعوت دوں گا۔ جو یہاں ٹیچرز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چاہے تو ان کے لیے تو اور ہی آسانی ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو حکمت بھی کہہ دیں، اپنے جو کلیگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو کہیں یار آئے، چلو اس کام میں ہم سارے شامل ہو جاتے ہیں، ہم ان علماء کے دست و بازو بنتے ہیں۔ آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جو مشورہ دیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ قرآن، تفہیم قرآن والا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ جیسے میں نے بات کی نا کہ ہم نکلے، میں قاری صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا قاری صاحب اس علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، علماء سے ہٹ کے شاید ہی ہمیں کوئی ملے، لیکن یہ بات غلط ہو جائے سال بعد، انشاءاللہ 2 سال بعد ہم یہ کہیں اس علاقے میں سینکڑوں لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ ناممکن نہیں ہے، یقین جانے، صرف کوشش چاہیے۔ کوشش کرنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں، سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، ہم کوشش یہ بھی کریں گے، ہم قرآن کی تفہیم کے لیے انشاءاللہ آپ دوست احباب کی دلچسپی کو دیکھ کر ہو سکتے ہیں ہم کوئی رسالہ، کوئی کتاب کا اس طرح تحریری صورت میں بھی ہم لے آئیں۔ میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو خرچہ لنگر پہ کرنا ہے ہم دینی کوئی کتاب ہی چھپوا لیں گے تاکہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچے۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نے آنے والی نسل کو اسی طرف لانا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، لوگوں نے مزاج بدل دیے ہیں، لیکن ہم واپس لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی بھی کرنی ہے۔ کتنے حق ہو گئے جی؟ 5۔ چھٹا حق ہے قرآن کا تنفیذ بالقرآن، قرآن کا نفاذ کرنا ہے، زمین کا قرآن کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اصل ہدف یہی ہے، قرآن کا نظام نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہونا ہے اس لیے کہ میرے رب نے فرما دیا یہ قرآن کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے، ہم نے بتدریج اس پر محنت کرنی ہے۔ 7واں اور آخری حق آج کے سبق میں جو میں نے بیان کرنا تھا وہ ہے تاثیر بالقرآن، قرآن سے اثر لینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی پڑھنا، آپ قرآن پڑھیں، قرآن آپ کے اوپر اثر کرے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ بے شک ایمان والے تو ہیں ہی وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ اچھا، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، یہاں سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام جب قرآن پڑھا جائے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے، ایمان ترقی کرے۔ بندہ مومن ہے ہی وہ
قرآن نے اسی کو مومن کہا۔ تو یہ تاثیر بالقرآن، آپ دیکھیں نا سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ، دلیر، سخت دل، بہن سے قرآن سنا تو واپس آ گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا اثر ہے۔ کافروں نے یہ اس پر بڑی محنت کی تھی کہ قرآن نہ سن دیں۔ قرآن پڑھا جا رہا تو لوگ کہتے تھے کالوں میں انگلیاں ڈال۔ قرآن کا اثر ہے، جو سنے گا آ جائے۔ تو یہ تاثیر بالقرآن 7واں حق ہے قرآن کا ہم پر۔ میں ایک بار پھر ریوائز کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا ایمان بالقرآن، دوسرا حق تعظیم بالقرآن، ماشاءاللہ، تیسرا حق تعلیم بالقرآن، چوتھا حق تعلم بالقرآن یعنی قرآن کو پڑھانا، اور پانچواں حق تفہیم بالقرآن، ماشاءاللہ۔ پانچواں حق کون سا ہے؟ تفہیم بالقرآن۔ چھٹا حق تنفیذ بالقرآن۔ چھٹا حق کیا ہے؟ تنفیذ بالقرآن۔ اور 7واں حق ہے تاثیر بالقرآن۔ یہ 7 حق ہم نے ادا کرنے۔ معاشرے کے اندر ہر فرد جب یہ 7 حق ادا کرنے والا ہو جائے گا نا، واللہ باخدا میرا اور آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ ہمیں نہ حکمرانوں کو گالیاں دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ دائیں بائیں کسی اور پر الزام ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور جب ہمارے معاشرے کے اندر یہ 7 حق ادا ہو گئے واللہ باخدا، پھر ہر مسجد میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں نہیں کرنی پڑے گی، دعائیں وہاں تلواروں کے سائے میں ہوں، اور اللہ کے فرشتے خود بخود اتر آئیں۔ جب اسلام کا نفاذ ہو گیا پھر ایسے تھوڑی رہے گا۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ تعالی آج ویسے ارادہ تھا کہ میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں، جتنا میں نے تعارف کروانا تھا اس سے میں نے کم نہیں کروایا، اور جو ہمارا ٹائم تھا 50 منٹ ہو گئے درس کو، 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 10 منٹ یا 15 منٹ کوئی آپ میں سے سوال و جواب، کچھ سوال کر سکتا ہے معلومات کے لیے، انشاءاللہ میں جواب۔ ایک مسئلہ رائج ہے، امام کے پیچھے عموماً ذہن مند ہے سورہ فاتحہ پڑھنی، تو کیا مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، اور یہ ایک حدیث پاک ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا سہارا لے کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حدیث میں آ گیا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، لہذا امام ہے یا مقتدی ہر بندے پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم جو ہے نا حنفی احناف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے پیروکار، ہم امام اعظم کی جو تحقیق ہے نا فقہ کی مسائل کی، فروعی مسائل میں، ہم ان کی اتباع کرتے۔ امام صاحب نے کوشش یہ کی ہے ہر مسئلہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن سے لیا، سب سے پہلے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے لیا ہے ہر مسئلہ۔ اگر قرآن میں واضح طور پر نہیں تھا تو پھر انہوں نے حدیث سے لیا، اگر حدیث میں بھی واضح طور پر نہیں تھا پھر انہوں نے اجماع سے لیا۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور آل بیت اطہار کا اجماع، متفق کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر بالفرض اس میں بھی نہیں تھا تو پھر انہوں نے اس پر اجتہاد کیا ہے، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو مسئلہ ہے امام کے پیچھے قرات کرنے والا یا سورۃ فاتحہ نماز میں فرض ہے کہ نہیں، یہ ہمارے امام نے قرآن سے مسئلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں تمہیں جہاں سے آسان ہو، جہاں سے یاد ہو تم قرآن پڑھ۔ توجہ کیجیے گا، نماز میں تمہیں قرآن جہاں سے یاد ہو، ما تیسر، جہاں سے آسان لگے۔
वहां से तुम पढ़ लो। अब ये कुरान में हुक्म आ गया जहां से आसान हो वो पढ़ लो, और एक तरफ हदीस में आ गया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज ही नहीं है। इसका मतलब है कुरान और कह रहा है, हदीस और कह रही है, ये तो टकराव आ गया। अच्छा, ये जो हदीस है ना, ये खबर वाहिद है। हमारा एक उसूल है हनफियों का, तवज्जो कीजिएगा, कुरान के मुकाबले में खबर वाहिद आ जाए तो हम खबर वाहिद पर अमल नहीं करते बल्कि कुरान पर अमल करते। बात समझ आ रही है? तो अब हमारे इमाम साहब ने ये मसला बताया कि कुरान ने क्योंकि कहा जहां से आसान लगे पढ़ लो, अब मुतलकन कुरान पढ़ना ये फर्ज है कि कुरान से हुक्म आ गया, और हदीस में आ गया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा पढ़ो, तो ये वाजिब है, सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। एक यहां पर यह भी उसूल ज़हन में रखिएगा, कुरान का हुक्म फर्ज होता है और हदीस का हुक्म वाजिब का दर्जा रखता है। कुरान का हुक्म फर्ज का दर्जा रखता है और हदीस का हुक्म वाजिब का दर्जा रखता है। इसलिए हमारे नजदीक सूरत फातिहा नमाज में वाजिब है और मुतलकन कुरान कहीं से पढ़ना किरात ये फर्ज है। अब रहा ये मसला, इमाम के पीछे मुक्तदी किरात कर सकता है कि नहीं। एक तो कुरान का हुक्म है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम तवज्जो से सुनो और खामोश हो जाओ। अब जब इमाम आगे किरात कर रहा है, सूरत फातिहा पढ़ रहा है, तो कुरान हुक्म दे रहा है पीछे खामोश रहो। अब ख्याल आता है कि ये तो चलो फराइज की पहली दूसरी रकात में हुआ, तीसरी और चौथी रकात में फिर उसका क्या हुक्म है, इमाम तो आहिस्ता पढ़ रहा है, या फिर ये है कि जोर और असर में इमाम आहिस्ता पढ़ रहा है, अब तो कुरान का हुक्म नहीं नाफिज होगा, तो फिर हम उसके मुकाबले में हनफी हदीस लाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किरातुल इमामी लहू किरातुन, फरमाया इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। इमाम जो किरात कर रहा है ना, वही मुक्तदी की किरात है, लिहाजा मुक्तदी पीछे खामोश रहेगा। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ये हदीस में तो हुक्म आ गया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी तो नमाज ही नहीं है। आप कह रहे हैं ये वाजिब है, ये फर्ज नहीं। इससे तो पता चलता है जिसकी नमाज ही नहीं है वो तो फर्ज हुआ। हम इसका जवाब ये देते हैं, एक मशहूर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, जो अमानत की हिफाजत नहीं करता उसका ईमान नहीं है। ला दीना लिमन ला आहद लहू, जो वादे की पासदारी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने आपसे 1000 रुपए लिए अमानतन, उसने कहा कल लौटा दूंगा, कल नहीं देता, आप जाते हैं वो कहते हैं आज नहीं है, क्या वो काफिर हो जाएगा? आप कहें मैंने हदीस पढ़ी है, ये तो स्कूल की किताबों में भी मौजूद है, ला ईमान लिमन ला आहद लहू, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू ला दीन लिमन ला आहद लहू, जो अमानत की हिफाजत नहीं करता उसका ईमान नहीं, जो वादे की पासदारी नहीं करता उसका दीन ही कोई नहीं। आप क्या कहेंगे, मैंने तो हदीस खुद पढ़ी हुई, काफिर हो गया? नहीं। क्यों काफिर नहीं हुआ? इसलिए कि यहां ये जो ला है ना, ये ला नफी जिन्स नहीं है, ये ला नफी कमाल है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो वादे का पासदार नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, कमजोर ईमान वाला है। जो अमानत की हिफाजत नहीं करता काफिर नहीं है मुसलमान, कमजोर ईमान वाला है। इसी तरह ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब में भी ला नफी जिन्स नहीं, ला नफी कमाल है, यानी नमाज उसकी नाकिस है, नमाज हो जाएगी, है नाकिस। यही तो वजह है हम कहते हैं सूरत फातिहा रह जाए दिल पर, कोई भूल जाए, आखिर में सजदा साफ कर ले, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फर्ज रह जाए, सजदा साफ से कमी पूरी नहीं हो। मेरा ख्याल है मसला समझ आ गया होगा।
ہاں، امام بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما کر اس کی ترغیب دلائی ہے، تو فضیلت میں اگر امام آمین کہے گا تو وہ بھی اس کو پالے گا، اس فضیلت کو وہ بھی پالے گا۔ فضیلت یہ کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب امام سورۃ فاتحہ، یعنی جب سورۃ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے، ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی سی ہو جائے اس کی اللہ تعالیٰ فوراً مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس پر بھی ویسے ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، تو لوگ اس کو پھر آمین فل اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے، فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی جیسی ہو جائے، فرشتوں کی آمین جیسی ہو جائے، فرشتوں کی آمین کی آواز سے مسجد گونجتی ہے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین جیسی ہو جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ایک رکعت میں ہم نے ایک سورت پڑھی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ہم نے ترتیب کے اعتبار سے پچھلی سورت پڑھ لی، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورت اخلاص پڑھ لی، دوسری میں سورت الکوثر پڑھ لی ہے، تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، سجدہ صاحب ہوگا کہ نہیں؟ یہ صرف اور صرف خلاف سنت ہے، یہ مسئلہ خلاف سنت ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کرنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر کے، سنت پر ہی عمل کریں آپ، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے ایسا تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے، اس کا جواب بھی جو بقیہ اذانیں ہیں ان کی طرح دینا چاہیے یا اس میں؟ نماز جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کو خطبے کے زمرے میں قرار دیا گیا، اس وقت آپ خاموش ہو کر توجہ سے سنیں، اس کا جواب نہ دیں۔ البتہ یہ مسئلہ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا تھا کہ ہم اس وقت اذان سنتے ہوئے انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ تو استاد صاحب نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنایا کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، جی مکہ افضل کے مدینہ، آپ نے فرمایا کہ طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زائد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، حضور مدینہ تشریف لائے مدینہ افضل، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھے چومے گیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت آتی ہے ختم پاک میں ما کان محمد اس میں پھر انگوٹھے چومنے چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، یہ قرآن کا حکم ہے جب آپ قرآن پڑھا جا رہا ہو، میں نے آیت پہلے بھی پڑھی ہے، سوال انہوں نے یہ کیا، سوال سماعت فرمائے کہ جیسے ہمارے ہاں ختم پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اے مبارکہ پڑھی جاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سننے والے یہ سن کر انگوٹھے چومیں اور درود پاک پڑھ لیں یا نہ پڑھیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کر توجہ سے سنو۔ اچھا، یہاں خاموشی کا جو حکم ہے وہ بھی صرف توجہ کے لیے، کہ آپ کی توجہ کہیں اور نہ جائے، کہ آپ کوئی اور بات کریں، آپ کی توجہ یہاں سے ہٹے نہ۔ جب آپ ختم پاک سن رہے ہیں تو جب یہ اے مبارکہ آتی ہے آپ انگوٹھے چومتے ہیں اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ قرآن سے ہٹ جاتی ہے۔ ہاں، اس کا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں جس کی توجہ نہیں ہوتی نا، ویسے ختم سنتے ہوئے
اس آیت پر اس کی بھی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا تجربہ ہے. جس بندے کی توجہ نہیں بھی ہوتی نا، یہ آیت سن کر اس کی بھی توجہ قرآن کی طرف ہو جاتی اور وہ انگوٹھے چومتا ہے. وہ ایک سٹوری میں نے سنی تھی. عورت تھی، اس نے گھر میں ختم پاک کا اہتمام کیا تو اس نے بچے کو بھیجا مولانا صاحب کو لے آؤ. وہ کسی اور ہی مولانا کو لے گیا. اس نے کہا جی ختم پڑھنا ہے. تو مولانا نے بس دیکھا وہ بوڑھی عورت ہے، یہ کیا جانتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا بھی یہ حرام ہے. وہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے 2-4 سورتیں پڑھی اور اس نے کہا ختم ہو گیا. اس نے کہا نہیں، ابھی تک تو وہ آیا ہی نہیں ہے جہاں پہ یوں کر سے، وہ تو مقام ہی نہیں آیا. یعنی یہ ایک پہچان بن گئی ہے. لہٰذا انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے، درود پڑھنا بھی جائز ہے. 4 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں، 4 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں، اس میں ترتیب کے ساتھ 4 جو صورتیں ہیں وہ 4 لگاتار مطلب پڑھ سکتے ہیں، یا 3 کے بعد چینج کرنی ہے یہ اس طرح. جی سوال ہے جی 4 رکعت سنتیں ادا کر رہے ہیں تو ترتیب کے ساتھ اکٹھے 4 سورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ہم پڑھ سکتے ہیں. چاہے اکٹھے پڑھ لیں چاہے الگ الگ پڑھیں، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. عورت کی نماز جنازہ کو یعنی میت کی جو چارپائی ہے اس کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے. دفنا نہیں سکتا، تدفین نہیں کر سکتا. ہاں تدفین میں شریک اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر محرم ہے، اس کو جسم کو چھونا اس کے لیے جائز نہیں. محرم اور جو پہلے خانے وہ دفنا ہے. ہاں وہی دفن. اسی طرح اس کا چہرہ دیکھنا بھی غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے، نہ زندہ عورت کا نہ ہی فوت شدہ عورت. سر یہ بھی سنا تھا کہ جو مرد کی اپنی وائف فوت ہو گئی تو آیا وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. بالکل چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے، لاحق میں قبر میں اتار بھی سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جب خواتین موجود ہوں تو اپنے ہاتھوں سے نہلا نہیں سکتا. جب کہ ہمارے ہاں جیسے کہ رائج طریقہ ہے خواتین ہی نہلاتی ہے. صرف اسی چیز سے منع کیا گیا ہے، باقی کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا حضور، ایک اور رائج ہو چکا ہے عمل، یعنی عید سے قبل فوتگی ہو جاتی ہے 2 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے، تو عید کے دن بھی اس گھر میں سوگ منایا جاتا ہے. یعنی لوگ بھی جاتے ہیں تو ویسے تعزیت کے لیے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور دیکھا گیا ہے کہ عید والے دن لوگ ایسے قبرستان جا رہے تھے جیسے کوئی فرض واجب ہے. اور یہ اس بارے میں کیا فرق ہے؟ ہمارا ویسے ٹائم پورا ہو گیا کہ میں آخری جواب ہے. جی جی. یعنی سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا 2 ماہ 4 ماہ سال پہلے، عید والے دن لوگ جاتے ہیں ان کے گھر میں تعزیت کے لیے. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کے بعد یعنی فوتگی کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع فرمایا. سوگ اس کو کہتے ہیں غم کا اظہار کرنا. تعزیت میں اگر تو وہ بندہ عید والے دن جاتا ہے کہ اس کے گمان میں ہے یہ شدید غم کی کیفیت میں ہوں گے، میں جا کے ذرا تسلی دوں، پھر جانا جائز ہے. اور جا کے اگر جاتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے فاتحہ پڑھیں گے، ان تک ثواب پہنچائیں گے، تو یہ بھی جائز ہے. ہاں اگر وہ جا کر ان کا غم تازہ کرتا ہے اور خود بھی روتا ہے انہیں بھی رلاتا ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ پھر سوگ ہو جائے گا، غم کا اظہار ہو جائے گا. یا کوئی عید والے دن یہ سوچتا ہے جی ماہ پہلے یا ہفتہ پہلے 15 دن پہلے ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی تو میں اچھے کپڑے ہم کیسے پہن سکتے ہیں، ہونے کے باوجود نہ پہنے، تو یہ بھی ناجائز ہے کہ وہ سوگ کا اظہار کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح قبرستان جو جانا ہے یہ میری سمجھ کے مطابق بہت اچھا عمل ہے. عید والے دن قبرستان جانا فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے.
کہ والدین یا بزرگ جو بھی دنیا سے جا چکے وہ منتظر ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو عالم برزخ میں چلے گئے نا مسلمان مومن، ان کو ہر دن کا پتہ ہوتا ہے. رمضان میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ایک حافظ قرآن گزر بھی جائے تو 40 دن کے لیے پھر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. وہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. عید کے دن وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں آ کے تحفہ دے جائے. اب ظاہر سی بات ہے وہاں جا کر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اخلاص پڑھنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھنی ہے. انتہائی مفید اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے لیکن فرض واجب نہیں. بس آخری سوال ہے، جو دور حاضر ہے جس طرح علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تو ہماری اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم کیا کریں ایسی حالت میں اپنی استطاعت کے مطابق؟ سوال ہے بھی لمبا، جواب بھی لمبا ہے، لیکن میں مختصر طور پر یہ درد کی کیفیت ہم سب محسوس کر رہے ہیں. یعنی ہمارے فلسطین میں مسلمان بھائی تقریباً 55,000 سے زائد شہید کر دیے گئے، اور کیسی کیسی ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی. یقیناً ہم سب اس کرب کی کیفیت میں ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو طاقت کی سیٹوں پر براجمان ہے، وہ بے حس ہو چکے ہیں. ان میں ایمان کا شاید قطرہ ہی باقی نہیں رہا. 56-57 اسلامی ممالک. ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو ہم لمبا پلان کریں، سارے بڑا پلان کریں. ہمیشہ سوچ جتنی بڑی ہوگی نا تو منزل اتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ناممکن نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں اور آپ ایک عزم مصمم کریں، ہم ایسے بے حس اور بے غیرت حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور ہم قرآن کا نظام لائیں. قرآن کا نظام ہو، ایک دن بھی ایسا ظلم مسلمان برداشت نہ کر سکے. نیک سیرت حکمران اوپر بیٹھے ہو، ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے. اور یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. ہم آج سے ہی کوشش شروع کریں، ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں. ہمارا ایک ہدف ہے، ہم معاشرے کے اندر ایمانداری پیدا کر لیں. یہ اوپر بیٹھنے والے ظالم خود بخود ہماری جان چھوڑ جائیں. اس لیے کہ جیسی عوام ہوتی ہے اوپر ویسے حکمران مسلط ہیں. ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہم کوشش کریں، ہم ایسے ظالموں سے نفرت کا اظہار کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، آواز اٹھائیں، لوگوں کو بیدار کریں. اور سب سے اہم فریضہ، ہم مصنوعی بائیکاٹ کریں. ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. ان کی جو اشیاء ہمارے ملک کے اندر وہ لسٹ دے کے رہے سے لگتے ہماری ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ انہیں کا ہے. لیکن یہ بائیکاٹ ہم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں رنگ پتہ جائے گا. اور یہ میں 2 دن پہلے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، مجھے کہتے ہیں یہ پیپسی کا نام پیپسی کیوں ہے، کس چیز کا مطلب ہے؟ تو مجھے پتہ نہیں تھا پیپسی کس چیز کا مطلب ہے. اگر آپ میں سے کوئی بتا دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے. جی کہ ایوری پینی ٹو سیو اسرائیل. اب یہ پینی پیسے کو کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ پیسے جمع کرے اور اسرائیل کو مضبوط کرے. ہر شخص پیسہ جمع کرے اور اسرائیل کو مضبوط کرے. یہ پیپسی اس چیز کا مطلب ہے. اور ہمارے یہاں دکان پہ وہ رکھی ہوئی ہے. ہمارے کھلاڑی کرکٹ کھیل رہے تھے ان کے، وہ یہی دعوت دے رہے ہیں ہر بندہ پیسہ دے اسرائیل کو مضبوط. ہماری مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. دعا مانگنے کے بعد جا کر ہم پیپسی پی بھی رہے اور سیل بھی کر رہے ہیں. مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں ہر بندہ. اور ہم یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اسرائیل کو ہم بہت بڑا دھچکا دے سکتے ہیں. لیکن یہ حل نہیں ہے مکمل حل یہ ہے، یہ جو ہم نے کام شروع کیا، ہر محلے میں ہر جگہ پر لوگوں کا مزاج بدلے، لوگ دین کی طرف آ جائیں
جس دن ہم خود دیندار ہو گئے اس دن کسی ایک مسلمان پر بھی پوری دنیا میں ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ہمارا درس قرآن انشاءاللہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی، والناس تک ہم نے چلنا ہے۔ اگلے درس قرآن میں انشاءاللہ ہم نے سورۃ فاتحہ سے آغاز کرنا ہے۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہم کوشش کریں گے وقت کی آئندہ زیادہ پابندی کریں۔ آپ تمام احباب نے داعی قرآن کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیں واسطہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار وبطلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ادبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ بے والد کے مختصر سی بذب کی بارگاہ میں شک قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تیری بارگاہ میں ایمان پھیلائے۔ یا اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، میرے والد تمہیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ذوق و شوق نصیب فرما۔ یا اللہ جو سلسلہ شروع کیا میرے والد تا آخر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کے روح سے مایسیوں کو نور فرما۔ مولانا قاری دیا زیاد صاحب اور دیگر کتنے بھی علماء اس مسجد کی انتظام اور دیگر احباب جتنے احباب تشریف لائے سب کو پوری شان کے رائے قدر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اطمینان نصیب فرما۔ اس عظیم عشق کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دست و پاس بندے کی توفیق عطا فرما۔ اور دیکھیے یہاں جتنے بھی حاضری موجود کرے پالک سب کی پریشانی دور فرما۔ قدر کے بعد سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ تمام کی لیپ اور کیئرز قبرات پوری تفاقی اس مسکن کے آدمی میں سے کا نقصان ہوا، پیسے بموری کی صورت ہے میرے والد اپنی تاز فضل سے نقصان کرتے ہوا۔ یا اللہ پھر اچھے اسباب ترا غیب سے عمد اس پریشانی سے ایجاد تھا۔ دیگر تقریبی احباب جس مقصد کے لیے پریشان ہے میرے والد وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ یا اللہ قرآن کے صدقے سے میرے والد کی بسائے نفس کے بعد سب کی پریشانی دور فرما۔ اب سب کو قرآن کا محافظ بنا، قرآن کے حق ادا کرنے والا بنا۔ اب جن کے والدین زندہ ہیں ہم جیسی نہ تو عافیت والے کا بھی عمر تھا یہ تمام پریشانیاں بیماری عبور فرما اور سکون زندگی عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے قبر پر درو بند نازل فردوس کی بارخواہ میں مرتجی عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین 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 صبر مقتانا سیدی ابونا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔